نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيع المسلمين وجد الحسن والحسين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام حضرت سید محمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ مولانا، سید شوکت علی شاہ صاحب دامت برکاتہ مولانا، جملہ معزز علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن تحصیل کھوئی رٹا، جملہ محبان اہل بیت اطہار، توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان القرآن اس کی ایمان افروز نشست ہم سب کو نصیب ہوئی۔ اللہ کریم اس نشست کو ہم سب کے لیے قرآن فہمی کا ذریعہ بھی بنائے اور اپنی قربت کا ذریعہ، حضور علیہ السلام کی توجہات کا ذریعہ اور اہل بیت اطہار ان کی محبت کا اس کو ذریعہ بنائے۔ تشریف لائے ہیں، وقت خاصا ہو چکا ہے، اذان عشاء کا ٹائم بھی قریب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 33 نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اس کا ایک جزء تلاوت کیا ہے۔ اس کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی مناسبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھ سے قبل محترم عزیر احمد قادری صاحب، انہوں نے اپنی پرسوز آواز کے ذریعے اہل بیت اطہار کے عشق میں آنکھوں کو نمی دلوائی ہے۔ ان کے سوز میں، ساز میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی مناسبت سے اس آیت کریمہ میں بات ہوئی۔ اس سے قبل کوئی 5 آیات کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بیان ہے، امہات المؤمنین کا۔ آیت نمبر 33 میں پھر بطور خاص
مذکر کے سیغوں کا اضافہ کر کے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی شامل کیا گیا۔ یہ کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے میں پھر اسپیسیفک ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہیے، لہذا ہم بھی اپنی نشست نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک، بالخصوص حضرت امام علی مقام، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں چیزوں کو، 10 محرم کو بھی ان کو صحابہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی، ان کا ذکر ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس دن بھی ان کا ذکر کر کے در حقیقت ان کے ذکر کی آڑ میں حضور صلوات والسلام کی آل کے ساتھ بغض کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ اس دوغلے پن سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں ارشاد فرمایا، تھوڑا آواز اور بہتر ہو سکتا ہے تو کر لیں، صرف ماسٹر کو کھولنے باقی فنکشن بند کرنے۔ اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے رسول کے اہل بیت، اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کے مکمل پاک اور صاف کر دے۔ بنیادی طور پر آیت کریمہ میں 2 باتیں ہوئی۔ ایک بات یہ کی کہ اہل بیت اطہار سے اللہ نے رجس کو دور کر دیا، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اہل بیت اطہار کے خمیر میں اللہ نے طہارت کو رکھ دیا ہے۔ گفتگو کا جو تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کے 2 حصے ہم کریں گے۔ پہلے حصے میں ان نفوس قدسیہ سے جس چیز کو دور کیا گیا اس کی بات کریں گے، اور اگلے حصے میں ان کی طہارت کی بات کریں گے۔ جو چیز اہل بیت اطہار سے دور کی گئی اس کا نام ہے رجس۔ بولے سارے، 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ، را جیم سین، یہ ایک لفظ بن گیا رجس۔ یہ قرآن حکیم میں 9 مقامات میں آیا ہے۔ سب سے پہلا مقام سورۃ المائدہ، اس کے بعد 2 مقام پہ آیا ہے سورۃ التوبہ کے اندر، اس کے بعد 2 مقام پہ آیا ہے سورہ انعام کے اندر، ایک مقام پہ آیا ہے سورۃ الحج کے اندر، اور ایک یہ مقام ہے سورہ احزاب کا۔ تو 9 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ پھر مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ کیا۔ سب سے پہلا ترجمہ کنز الایمان کا، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے ناپاکی۔ دوسرے نمبر پر حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 18 محرم کو اس سے پاک بھی آ رہا ہے، ضیاء القرآن کے اندر انہوں نے ترجمہ کیا اس کا پلیتی۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ایک علم کا بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، آپ نے یہ دونوں ہی ترجمے کیے۔ مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے گندگی۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی، آپ نے اس ایک ہی لفظ کے 3 ترجمے کیے۔ آپ نے ایک ترجمہ کیا ہے گناہ کا میل، دوسرا ترجمہ کیا ہے شک،
اور تیسرا ترجمہ کیا ہے نقص۔ پھر کچھ اوائل دور کے مفسرین ہیں عربی میں، ان میں سے کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ کفر بھی کیا، کسی نے عذاب کیا، کسی نے گناہ کیا۔ یہ اگر سارے ترجموں کو ملایا جائے تو اگر رجس کا معنی ہے کفر، اگر رجس کا معنی ہے عذاب، اگر رجس کا معنی ہے پلیتی، اگر رجس کا معنی ہوا ناپاکی، اگر رجس کا معنی گندگی، اگر رجس کا معنی ہے شک، نقص اور گناہ کا میل، یہ 8 معانی ان کے بارے میں مطلق یہ فرما دیا کہ جو بھی رجس ہے وہ اہل بیت اطہار سے دور ہے۔ اللہ پاک نے اہل بیت اطہار سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ ایک آیت کریمہ کا ترجمہ اہل ذوق بھی کرتے ہیں۔ اہل ذوق وہ ہوتے ہیں جن سے قرآن بولتا ہے، بولتا اسی سے ہے جس نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا۔ اور ہمارا رشتہ تو یہی ہے کہ بازار سے خرید کر اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوتی اس کو پڑھیں۔ صبح اٹھ کے پہلا کام ہم اپنے موبائل پہ فیس بک پہ کمنٹس دیکھتے ہیں، واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، یہ ہے ہمارا کام۔ گھر کے گھر اجڑ گئے اس لیے کہ جس کلام کی وجہ سے گھر میں رحمتوں کا نزول ہونا تھا اس کلام کی تلاوت ختم ہو گئی، آنکھوں نے اس کا دیدار کرنا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا النظر الی القرآن عبادت، قرآن کی جسٹ زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ تو بات ہی بہت برکتوں والی ہے۔ تو جسٹ قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسے ادھر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے مکھڑے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایسے ادھر فرمایا النظر الی القرآن عبادت، قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو قرآن جب بولتا ہے تو پھر یہ ترجمہ اس کا ذہن میں آتا ہے، یہ آیت ترجمہ خود کر رہی ہے اپنا، کہ جو بھی رجس ہے اس کو اللہ پاک نے اہل بیت اطہار سے دور کر دیا۔ اب 100 قسم کے آپ سوال بنا لیں کہ فلاں کی مجلسوں میں، محفلوں میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، فلاں کی مجلسوں میں کوئی نہیں ہوتا۔ فلاں لوگ ہیں ان کا ذکر کرنے کی دیر ہے کہ ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، لیکن فلاں لوگ ایسے ہیں کہ ان پر جو مصائب ہوئے ان کا بھی ذکر کیا جائے تو آنکھوں میں نمی نہیں آتی۔ فلاں کی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، فلاں کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس طرح کے 100 سوال بنا لیں، ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ جو بھی رجس ہے اور جہاں بھی ہے، چاہے وہ کسی کے قلم میں، چاہے کسی کی سوچوں میں، چاہے کسی کے دل میں، فرمایا جو بھی رجس ہے اس کو اللہ پاک نے اہل بیت اطہار سے دور کر دیا۔ ان کی مجلس میں وہ آئے گا، ان کا نام سن کے وہ مسکرائے گا، ان کے ناموں پر بچوں کے نام وہ رکھے گا، ان کے ناموں پر مسجدوں کے نام وہ رکھے گا جس کے یہاں اور یہاں رجس نہیں، جس کو اللہ پاک نے پاکیزگی کا نور دیا، کیونکہ یہ خود نور، یہ خود پاک، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ خود نور، یہ خود پاک، ان کی مجلسوں میں آتا ہی وہ ہے جس کو اللہ پاک نے پاکیزگی کی خیرات دے رکھی ہے۔ فرمایا جو بھی رجس سے ہے اہل بیت اطہار سے دور۔ اگر یہ لفظ سورۃ المائدہ میں جہاں استعمال ہوا ہے
وہاں سے بھی ہم لے لیں تو مزید معنی نکھر جائے گا۔ سورہ مائدہ ہے سورہ نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر ہے 90، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس میں ذکر میرا بھی آ گیا، آپ کا بھی آ گیا، قیامت تک جن نے کلمہ پڑھنا ہے وہ سارے آ گئے، جو پہلے گزر گئے وہ بھی۔ فرمایا ایمان والو 4 چیزوں کے بارے میں نوٹ کر لو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ فرمایا شراب، جوا، بت اور جادو ٹونے کے طریقے، ان 4 چیزوں کا نام لے کے فرمایا رجسن، یہ 4 چیزیں رجس ہیں، ناپاکی ہیں، پلیدی ہیں، عذاب ہے، گناہ ہے، ایمان کا نقص ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں رجس ہیں۔ کیوں؟ آگے رزق بھی آئی من عمل الشیطان، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ اب ان کی اتھارٹی بیان کرنے کے بعد اب اس پر حکم کا اطلاق کیا، اس پر حکم لاگو کیا۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، ایمان والو تم خود اس رجس سے بچ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، اس میں لفظ رجس آیا، لیکن نام میں نے ایمان والوں کا لیا۔ جب نام لیا ایمان والوں کا تو فرمایا ایمان والوں تم خود رجس سے بچو، لیکن وہ آئے جو میں نے سرنامہ بیان کے طور پر پڑھی، اس میں بھی لفظ رجس آیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، لیکن اس میں نام اہل بیت اطہار کا۔ جب نام آئے ایمان والوں کا، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں تم خود بچو رجس سے، لیکن جب نام آئے اہل بیت کا تو فرمایا ان کی فکر نہیں کرنی، ان کو ان کے رب نے خود رجس سے محفوظ کر لیا۔ ایک ہی لفظ جب اہل بیت اطہار کی نسبت سے آتا، حکم کچھ اور شکل اختیار کرتا، اور وہی لفظ جب میری اور آپ کی نسبت سے آتا ہے تو حکم کچھ اور شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں صدقہ، اس کو بھی رجس کہا گیا۔ یہ جو صدقہ خیرات ہوتا ہے، اس کو حضور اسلام نے ایک لفظ کا ٹائٹل دیا، فرمایا اوساخ الناس، یہ لوگوں کے مال کا میل کچھ ہے، یہ بھی رجس ہے۔ مگر غربا، مساکین، بیوہ عورتیں، یتیم، جن کی مالی پوزیشن قسم پرسی کا شکار ہے، فرمایا وہ یہ کھا سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن جب حسن و حسین کی باری آئی تو فرمایا اس صدقے کو اللہ نے میری آل کے اوپر حرام کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صدقے کی کھجوروں کے ڈھیر سے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، آقا علیہ السلام نے انگشت مبارک سے باہر نکال دی، فرمایا یہ لوگوں کے مال کا میل کچین ہے، اس کو میری نسل کے اوپر اللہ پاک نے حرام کر دیا۔ ایک ہی لفظ جب اہل ایمان کی نسبت سے آئے تو حکم کچھ اور اہل بیت اطہار کی نسبت سے آئے تو حکم کچھ اور ہے۔ ان کو اپنے جیسا سمجھنا یہ انسان کے دماغ کی وہ خرابی ہے جس کا علاج کوئی ممکن نہیں، اگر آ جائے تو ایمان کی ساری عمارت کی دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ یہ لفظ سورہ توبہ کے اندر بھی آیا ہے، 11واں پارہ ہے، اور اس پارے کا نام ہے یعتذرون۔ بولے کیا نام ہے؟ پارے کا نام ہے، اس کا معنی ہے معذرت کرنا۔ تو یہ لفظ آیا ہے اس کی آیت نمبر 2 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 95 میں، فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ یہ آیت اس وقت اتری جب حضور اسلام نے اعلان فرمایا کہ تبوک پہ ہم نے جانا جنگ لڑنے کے لیے، غیر معمولی جنگ ہے، لہذا مال جمع کرواؤ،
اور جوان اپنا نام لکھوا، جانیں بھی دو مال بھی دو۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مال لینے کا کمپٹیشن ہوا تھا۔ اب لوگوں نے نام لکھوائے، لوگوں نے مال دیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے گھروں میں ہی بیٹھ کر سوچا کہ جنگ لڑنے چلے گئے تو ہو سکتا ہے 2 مہینے لگ جائیں، تو ہماری تو کھجوریں پکی ہوئی ہیں، فصلیں پکی ہوئی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ فصل ہی ضائع نہ ہو جائے، کھجوریں ضائع ہو جائیں۔ اور کچھ لوگوں نے ذہن میں یہ سوچا کہ اصل مقصد تھا مکہ فتح کرنا، وہ ہو گیا، اب یہ فتح مکہ کی بات کی جان ہے، ہو سکتا ہے ہماری جان ہی نہ چلی جائے اس میں۔ یہ 2 چیزیں کئی لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں، کئی لوگ نہیں گئے، آقا علیہ السلام نے جانا تھا، چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو جب حضور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ دشمن مقابلے میں نہیں آیا اور فاتحانہ شان سے حضور پلٹے، جو ہی رخ کیا نا مدینہ پاک کی طرف، تو سورہ توبہ کی آیات کا نزول حضور کے سینے اقدس میں شروع ہو گیا، اور جلالی کیفیت کے ساتھ، اتنی جلالی کیفیت کے ساتھ اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ بھی کوئی نہیں آئی۔ آپ کا کسی بندے نے قرض دینا ہو تو آپ فون کرتے رہے، وہ فون نہ اٹینڈ کرے تو آپ غصہ تو چڑھے گا کہ ایک مرتبہ یہ مجھے مل لے پھر میں اس کو بتاؤں گا، تو جب وہ آپ کو ملے گا تو پھر سلام دعا نہیں ہوتی، پھر ڈائریکٹ چڑھائی ہوتی، بنا تشبیہ و بلا مثال، بہت ساری حکمتوں کے ساتھ۔ ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ جس وجہ سے نہیں آئی، تو سورہ جلالی کیفیت میں نازل ہوئی۔ فرمایا محبوب اب آپ جا رہے ہیں واپس، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب وہ لوگ بھی آئیں گے آپ کے پاس معذرت کرنے کے لیے جو آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں آئے، تو کیا مولا وہ جب آئیں گے تو کریں گے کیا؟ فرمایا میرے نام کی قسم کھائیں گے، سیحلفون باللہ، اللہ کی قسم، تو کیا باری تعالیٰ تیرے نام کی جب قسم کھائیں گے تو میں معاف کر دوں گا؟ فرمایا محبوب یہی تو بتانا ہے، معاف کرنا بڑی دور کی بات ہے، میرے محبوب آپ نے ان کی طرف تکنا بھی نہیں ہے، نظر التفات نہیں کرنی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے انہم رجس، جو کام انہوں نے کیا ہے وہ انتہائی ناقص ہے۔ خدا کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جب خیبر کی جنگ ہوئی تو خیبر کا قلعہ مولا علی نے فتح کیا، اور اللہ خیر کرے آپ کی سعودی عرب کی گورنمنٹ واپس دینے جا رہے ہیں، مولا علی نے فتح کیا ہے اور وہ اسرائیل کو واپس دینے جا رہے ہیں۔ دکھتی رنگ ہے، اب اس پر کیا ہاتھ رکھنا، ہم اپنی بات کرتے ہیں، تو میں یہ بات کرنا ہوں یہ کہ مولا علی نے فتح کی، یہ یہودیوں کا مرکز، اتنا مال دولت اس جنگ میں ملا کہ حضور اسلام نے اونٹ کا چمڑا وہ بھر کے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ساتھ ایک ایک سپاہی کو دیا، اور 80 ہزار درہم دیے۔ درہم والے سرکار وہ دیکھیں ادھر بیٹھے ہیں، وسیم صاحب بیٹھے ہیں اور عرفان صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ رہے آج درہم کتنے کا؟ میرے خیال میں 55 روپے کا، اور 1400 سال کا زمین، آپ زمانی تفاوت بھی، اگر 1400 سال کا زمانی تفاوت اور 55 روپے آج کا اس کا ریٹ، اگر اس کو ملٹیپلائی کریں گے کروڑوں میں جا، یعنی کروڑوں روپے ایک ایک سپاہی کو دیے، اور ایک بار اونٹ میں ہیرا سونے چاندی یہ بھر کے دیا۔ اور مولا علی سے جنگ کے ہیرو تھے، آپ کو ہر شے میرے آقا نے 2 بار دی، 1,60,000 درہم اور سونا چاندی 2 بار بھر کے۔ اب ہر کسی نے سنبھال کے رکھا، کسی نے ادھر کسی نے ادھر، مگر جو ہی مدینہ پاک میں داخل ہونے لگے تو مولا علی کے مال میں ایک ٹکا بھی باقی نہیں بچا۔ وہ کدھر گیا؟ وہ رستے میں لوگوں میں تقسیم کر دیا، اپنے عمل سے ثابت کر دیا لوگوں اگر مال کی محبت، اگر جان کی محبت، مال
کی محبت ریچ سے ہے تو علی سے لے کر اس کی ساری فیملی کے اندر کسی بندے کے اندر تمہیں مال کی محبت نظر نہیں آئے گی. اپنے مجھے مصیبت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں مال کی محبت سے اللہ پاک نے اس گھرانے کو پاک کر دیا. اور حضور کے لاڈلے صحابی جن کا نام اسامہ بن زید ہے، جب آپ کا وقت وصال آیا تو رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے. امام حسین پاس بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا اسامہ لگتا ہے تیرے دل میں کوئی دکھ ہے، مجھے بتا کیا. کہتے ہیں دکھ یہ ہے کہ 60,000 درہم لوگوں کا قرض دینا، وقت اخیر ہے، قبر میں جا کے کیا حساب دوں گا. فرمایا اسامہ 60,000 درہم کی فکر نہ کر، شام ہونے سے پہلے تیرے 60,000 درہم کا قرض حسین ادا کرے. گویا اگر مال کی محبت رجس ہے، ناپاکی ہے، پلیتی ہے، اللہ پاک نے سارے گرانے کو اس مال کی محبت سے پاک کر دیا. دوسرا رجس کا معنی تھا جان کی محبت. بولے کیا ہے؟ جان کی محبت. تو اگر جان کی محبت رجس ہے تو آئیں اس فیملی میں دیکھتے ہیں. یہ بات وہاں سے کرتے ہیں کہ جب دین نے جانیں مانگی، دین نے کیا کی؟ جب دین کی بقا انسانی جانوں کے ساتھ مشروط ہو گئی. یہ وہ موقع تھا جب یزید لعین پلید اس نے دین کا سارا چہرہ مسخ کر دیا. یہ کام سارے بات کے امام علی مقام کا قتل، پوری نسل پاک کا قتل، یہ بات کے. پھر مدینہ پاک میں یزید نے چڑھائی کی اور اس نے اپنے فوجیوں کو کہا میں اتنے دن کے لیے مدینہ تمہارے اوپر حلال کر رہا ہوں. صحابہ کرام کی جوان بیٹیوں کے ساتھ منہ کالے کرتے رہے. مسجد نبوی میں جو لوگ اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے. اپنے ایمان کو دیکھیں. کلمہ یزید کا نہیں پڑھا، کلمہ آقا کا پڑھا. ایسے کردار پر ایک بار نہیں کروڑ بار لعنت ہے. یزید پر بھی اس کے حواریوں پہ بھی. ارے جس کے دل میں یزید کے بارے میں نرم پہنچا ہے وہ سوچے کہ قبر میں اس نے منہ آقا کو دکھانا ہے یا یزید کو دکھانا ہے. اس بدبخت لعنتی نے اور بنو امیہ کے لوٹوں نے مسجد نبوی میں 3 دن کے لیے اذان کا نظام بھی معطل کر دیا. اور حضرت سید خدری عظیم صحابی ہیں آقا کے، ان کو داڑھی سے پکڑ کے تو منہ کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں. صحابہ پر جتنا ظلم بنو امیہ نے کیا اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کے خلاف آگ لگا منجیکوں کے ساتھ. یہ سارے کارنامے سیاحت کے. پہلے کیا کیا جس وجہ سے امام حسین نے قیام کیا، یعنی کھڑے ہو گئے؟ پہلے یہ تھا کہ دین کا جو سسٹم آقا علیہ السلام نے 23 سال لگا کے بلڈ اپ کیا، 23 سال لگا کے ایک شورائی سسٹم بنایا، ریاست کا نظام بنایا، ریاست مدینہ کا ایک نظام، ایک آئین بنایا. اسی نظام اور آئین کو حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، یہ صحابہ کرام اسی نظام کے تحت پوری دنیا میں فتوحات کرتے رہے اور ریاست چلاتے رہے. بعد ازاں جب بنو امیہ کا دور آیا اس آئین کے اندر اس طرح امینڈمنٹ کی گئی، اس طرح اس کی شکل بگاڑی گئی کہ جب یزید کے سامنے شراب کی حرمت کی آیات پڑھی جاتی، صحابہ پڑھتے تو یہ بدبخت آگے سے مذاق اڑاتا تھا اور یہ لفظ بولے حقارت کے ساتھ لفظ بولتا، کہتا احمد کی شریعت میں اگر شراب حرام ہے تو ہم کسی پہلی شریعت کا سہارا لے کے اس کو حلال کر لیتے ہیں. یہ کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر مولویوں کے خط لکھے کہ منبر پہ کھڑے ہو کے مولا علی کی نسل کو رات کو گالیاں دیا کرو. پہلے دن جب کسی نے خطبہ دیا تو 6 صحابہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ جمعہ پڑھا رہے ہو،
اس نے کہا 6 کی گردنیں اڑا دو تاکہ آج کے بعد کوئی ہمارے ظلم کے آگے سر اٹھائے کوئی نہ۔ ان 6 صحابہ کو قتل کر دیا۔ جو صحابی دین کے بارے میں آواز بلند کرتا راتوں رات یزید کی ایجنسیاں یوں غائب کرتی، پتہ ہی نہ چلتا وہ صحابی گیا کدھر ہے۔ اتنا ظلم صحابہ کرام پر لوگوں نے کیا۔ اور پھر یہ سارے کام، اس کے بعد حلال چیزوں کو حرام، حرام چیزوں کو حلال۔ 6 لوگوں کو اس نے خط لکھا، اس کو اس کے مشیروں نے بتایا کہ تب تک تو امیر المومنین نہیں بنے گا جب تک 6 لوگ تجھے اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اعتماد اور عدم اعتماد کیا ہوتا ہے۔ یہ 2 مہینے سے جب جھٹکے لگے ہیں نا ہمیں بھی، رات اعتماد صبح عدم اعتماد، اور 1 ووٹ سے ہی حکومت پوری کی پوری کھسک جاتی ہے، اور 1 ووٹ مل جائے تو زمین سے اوپر آسمان کے تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے اعتماد اور عدم اعتماد۔ اس نے ایک خط امام حسین کو لکھا، کہا حسین مجھے تجھ سے اعتماد کا ووٹ چاہیے۔ تو پھر امام حسین کا ایک تاریخی جملہ ہے، آپ نے فرمایا بدبخت کہاں تو پلید اور کہاں ہم، یطوف الملائکہ فی بیوتنا، ہم وہ ہیں جن کے گھروں کا صبح و شام ملائکہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی اندھیر نگری ہے تجھے ووٹ دے دیں، نہ کر۔ اس نے کہا پھر جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، جان کی دھمکی لگاؤ۔ ادھر فرمایا جان کی محبت ریچ ہے، اگر دین مانگے جان اور جان پیاری ہو جا اور دین پر سے پشت ڈال دیا جا، اس وقت جان کی محبت ریچ ہے۔ تو لوگوں، امام حسین نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اگر جان کی محبت ریچ سے ہے تو میرے 6 ماہ کے لیے اصغر سے لے کر مجھ تک کسی ایک شخص کے اندر تمہیں جان کی محبت نظر نہیں آئے گی۔ پھر مدینہ پاک کے تقدس کی خاطر مدینہ پاک چھوڑا، پھر مکہ پاک آئے، وہاں خون ریزی نہ ہو اس کے تقدس کی خاطر مکہ چھوڑ دیا، کربلا آ گئے، اور 10 روز پھر کربلا کے جان لیوا۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ بولے نا، اتنے جان لیوا کہ وہ ظلم جتنا اس نے امام حسین کے لشکر پر کیا، اگر یہ کوئی 5% کی مصیبتیں یزیدی لشکر پہ آتی تو دم دبا کے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ لشکر حسینی تھا جو ہر قسم کی ابتلا کو برداشت کر گیا۔ رات کو پھر آپ نے رفقا کو بلایا، شب عاشور تھی، بلا کے فرمایا میرے رفقا کل یہ ہو جائے گا، کل مارے جاؤ گے، یہ نہ کل کہنا کہ حسین اگر رات کو بتاتے تو ہم چلے جاتے، جس نے جان بچانی ہے چلا جائے۔ پھر دیکھا کوئی نہیں اٹھا، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں میری آنکھوں کے سامنے اٹھنے میں شرم آتی، بتیاں بند کر دو، اتنی دیر بند رکھو جتنی دیر کو جوتے پہن کے آسانی سے چلا جائے۔ بند کر دی بتیاں، جب بعد میں لائٹ آن کی گئی کوئی ایک بھی نہیں اٹھا، سارے گردنیں نیچے کر کے رو رہے ہیں، اور ان کی آنسوں سے یہ اظہار ہو رہا حسین جب مدینہ کی گلیوں میں تیرے ساتھ کھیلنے کا موقع تھا تو تیری صحبت میں تھے، آج تلواروں کے سائے تلے نماز عشق ادا کرنے کا موقع آیا ہے تو تجھے چھوڑ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ارے حسین تو کجا جس نے حسین کے دسترخوان کا ٹکڑا بھی کھایا اس نے بھی اپنی جان کو دین مصطفیٰ کے اوپر قربان کر دیا۔ پھر وہ رات سخت رات تھی، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں تفسیر روح البیان، تفسیر کا نام یاد رکھنا، تفسیر روح البیان، اس کے اندر یہی وہ رات ہے جب فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جسم اقدس پر پسینہ تھا، پریشانی تھی،
اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر گزری تو آپ حشاش بشاش ہو چکے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ؟ پہلے آپ پریشان ہوئے اور اب آپ کے چہرے پر خوشی ہے. فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے ممبر پر بنو امیہ کے لونڈے بیٹھے ہیں. میں پریشان ہو گیا کہ میرا ممبر اور یہ بدبخت. اتنی دیر میں یہ سورہ آ گئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو میں خوش ہو گیا. اب یہ اتنی روایت. کربلا کے بعد مفسرین نے حساب لگایا کہ بنو امیہ کا کل دو وہ جو بنتا ہے وہ 1000 ماہ ہے. یہ جو فرمایا نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ آپ کو محبوب ایک رات ایسی بھی دوں گا کہ کل بنو امیہ کا دور ایک تھا اور کربلا والوں کی شب عاشور ایک طرف. یہ وہ رات ہے کہ جب ایک خیمے سے امام حسین کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے تو دوسرے خیمے سے سیدہ زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اگر وہ چپ ہوتی ہیں ادھر سید امام زین العابدین کے رونے کی آواز آتی ہے. وہ خاموش تو کسی دوسرے خیمے سے کسی اور رفیق کے رونے کی آواز آتی ہے. یہ ساری رات امام حسین اور ان کے رفقا اللہ کے حضور سر سجدے میں لا کے اس کو مناتے رہے کہ مولا اگر ہماری جانوں سے ایک تاریخ رقم ہوتی ہے کہ دین کی خاطر جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی یہ وہ لوگ ہیں، تو مولا ایک جان نہیں ہمارا سب کچھ اس دین کے اوپر قربان ہے. پھر صبح ہوئی اور پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک ایک شخص کو صوبے مقتل بھیج رہے ہیں. امام حسین پھر اس کا لاشا وصول کرتے ہیں اور پھر دوسرے کو بھیجتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ امام حسین کی کچھ جذباتی جنگ تھی. تو جو لوگ کتابوں کے ساتھ شغف رکھتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. یہ جذبات جتنی جلدی آتے ہیں اتنی جلدی چلے بھی جاتے ہیں. جذبات کو ٹھنڈا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کوئی بندہ آپ کی بات نہ مانے اس کا اسکول جاتا بچہ اٹھوا لے، فوراً جذبات کے غبارے سے ہوا نکل جائے. ادھر کیا ہے؟ ادھر ایک لاش نہیں ہے، ہر لاش کے بعد پھر دوسری لاش. حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی اصغر جب پیاس کے ساتھ دل پلاتا ہے اور اس کی والدہ نے کہا کہ اب تو میرے دودھ کے چشمے بھی خشک ہو گئے، کوئی کھانے کو ملے تو دودھ ملے نا، دودھ بنے. اس ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یزیدیوں سے پانی مانگا. ارے حسین اس کی غیرت کے مارا نہیں کرتی کہ یزیدوں کے آگے وہ بھیک مانگے. اگر حسین ایک ایڑی مارتے لاکھ فرات و تجلا امام حسین کے قدم اس میں بڑھ جاتے. آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، کسی بدبخت کا تیر آیا اور بچے کے اس کان پہ لگا اور دوسرے کان سے باہر نکل گیا. 6 ماہ کا بچہ اس طرح خون کا فوارہ آسمان کی طرف اچھال کے کہا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر تو اس میں راضی ہے تو حسین بھی تیری رضا میں راضی ہے. 18 سال کا پھر علی اکبر بھی جو ہم شکل مصطفیٰ 18 سال کا علی اکبر وہ جا کے دیوانہ وار لڑتا اور پھر تیر لگا حلق میں. آواز دی ابا جان اور لڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ تیر پرابلم کر رہا. اس وقت امام حسین گئے اور اپنے بیٹے کو جھولی میں رکھا اور ہونٹ بتا رہے تھے شہزادے علی اکبر کی کہ پیاس شدت کی. فرمایا بیٹا پانی تو نہیں، تیرے بابا کی اس وقت خشک زبان ہے، اس کو چوس لے کر تجھے تسکین ملتی ہے. تو ویسے تیرے نانا حوضے کوثر کا جام لے کے تیرا انتظار کر رہے ہیں. اپنی زبان بیٹے کے منہ میں ڈالی اور اس کے بعد جب حلق سے تیر کھینچا تو روح کف سے اسی سے پرواز کر گئی. ارے بیٹوں والو، اولاد والو، آج کسی کا بچہ جوان فوت ہو جائے
تو باپ جیتے جی مر جاتا، بوڑھا ہو جاتا، اس کے بالوں میں سفیدی اتر جاتی ہے۔ یہ حسین کا جگر ہے کہ 18 سال کی علی اکبر کو اٹھا کے خیمے کے اندر آ گئے، مگر مجال ہے کہ کوئی پائے استقامت میں لغزش آئی۔ پھر ایک موقع وہ بھی آیا جب سارے خیمے خالی ہو گئے، سوائے مستورات کے سب خیمے خالی ہو گئے، اور اب محمدی کچھار کا شیر خود جا رہا ہے۔ آپ پہلے اندر گئے اور جا کر شہربانوں سے کہا کہ میرا وہ لباس دو جو میں اندر پہنتا ہوں، جو میرے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، تاکہ جب وہ میری لاش کا مسئلہ بنائیں گے نا تو پھر میرا جسم برہنہ نہ ہو جائے۔ اتنی حیا، اتنا شرم ہے۔ قربان جائیں، آپ جگر دیکھیں کہ محرمات، مستورات، ان سے کہا جا رہا ہے کہ میرا لباس ہو، میری لاش کے ساتھ ہی ہوگا۔ کیا خیال ہے جب یہ لبوں سے لفظ نکل رہے ہوں گے تو کلیجے منہ کو نہیں آ رہے، دل پھٹ نہیں رہے ہوں گے؟ وہ لباس پہنا، پھر اوپر جبہ پہنا، پھر امامہ مبارک پہنا، پھر تلوار لی اور ایک ایک کا نام لیا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا شہربانو، یا سکینہ، آج تمہارا باپ جا رہا، اب یہ آخری ملاقات۔ آپ اندازہ کریں پھر امام حسین کی بہنوں پر کیا گزرا ہوگا۔ آج آپ کے بچے جب گاڑی میں بٹھاتے ہیں، انہیں دبئی جانا ہو، باہر جانا ہو، تو باپ بھی ناکام سی کوشش کر رہا ہوتا ہے، آنسو صاف کر رہا ہوتا ہے، اور ماں بھی دوپٹے کے ساتھ آنسو صاف کرتی ہے، اور بہنیں بھی دروازے کے اندر وہ بھی رو رہی ہوتی ہیں بھائی کو جاتا ہوا دیکھ کر۔ پتا ہوتا ہے کہ بھائی نے 2 سال بعد آ جانا، ادھر 2 سال نہیں ہے، ادھر ختم ہوگی زندگی، زندگی کا سورج غروب ہونے والا۔ آخری سلام ہے۔ جب گھوڑے پہ امام پاک بیٹھے، نیچے جو نظر پڑی تو گھوڑا بار بار جب نیچے دیکھتا چلتا نہیں، نیچے جو نظر پڑی تو ننھی سکینہ بابا کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لپٹ کے رو رہی ہے، کہتی ہے گھوڑے مت لے جا میرے بابا کو ادھر، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو ادھر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بابا رات کو واپس نہ آئے، بابا اگر واپس نہ آئے تو رات کو میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوں؟ ہماری بھی تو بچیاں ہیں نا، جب گھروں میں جاتے ہیں 100 قسم کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، چاکلیٹ لا دو، ہمیں جوس لا دو، ہمیں بیگ لا دو، اور باپ ان کے لاڑ کو پورے کرتے کرتے تھکتا نہیں۔ ارے یہ حسین کی بیٹی، یہ کلیجہ ہے حسین کا، نیچے اترے اور پیار کر کے بیٹی کو اس کی پھوپھو کے سپرد کر دیا۔ آخری سلام کربلا میں پھر جب گئے اور جا کے تاریخ ساز خطبہ دیا، فرمایا اے شہیدیوں، پہچانو مجھے میں کون، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، میں نے فاطمہ کا دودھ پیا، میں ہی وہ جو نبی کے کندھوں پہ سواریاں کرتا رہا۔ یہ بار بار امام حسین کیوں فرماتے تھے؟ اس لیے کہ وہ چند لوگ تھے پراپوگنڈا ٹیم جنہیں پتا تھا کہ یہ حسین ہے، اکثریت عوام کو نہیں پتا تھا کہ یہ حسین ہے۔ انہوں نے مشہور کر رکھا تھا، ایک باغی گروپ آ گیا، حکومت کی رٹ کو اس نے چیلنج کیا، آج ان کی ہم نے صفائی کرنی، کلا کرنا۔ وہ یوٹیوب کا دور نہیں تھا، وہ گوگل کا دور نہیں تھا، لوگ اس طرح مدینہ پاک نہیں گئے تھے، اکثریت امام حسین کو نہیں پہچانتی تھی، اس لیے بار بار کہتے کل روزے قیامت جب تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا تو کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم حسین تھے۔ اس لیے بار بار کہا مجھے پہچانو، مگر بدبختوں کی آنکھوں پر دولت کی پٹی تھی۔ یزید نے کسی کو کہہ رکھا تھا تمہیں ایم ایل اے بناؤں گا، کسی کو ایم ایل اے کا لالچ دیا ہوا تھا، کسی کو ایم پی اے کا، کسی کو کونسلر کا، کسی کو چیئرمین کا، کسی کو وائس چیئرمین، کسی کو ڈی سی، کسی کو ایس پی، مختلف عہدوں کا لالچ دے رکھا تھا۔ یہ لالچ
ان کی آنکھوں کی پٹی بن گئی اور اپنے نبی کے نواسے کو انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. پھر امام حسین جس شخص رب کرتے لاشوں کے لاشیں انبار لگاتے جاتے، حتیٰ کہ جب دشمن کی صفوں میں گھستے ان کو گھس کر توڑ پیچھے سمندر کی نہر تک لے جاتے. پھر یک بارگی کے ساتھ شمر نے اعلان کیا کہ تمہیں پتا نہیں یہ علی کا بیٹا، یہ چھوڑے گا نہیں کسی کو، اس کو اگر مارنا چاہتے ہو تو چاروں اطراف سے تیروں کے ساتھ حملہ کرو. پھر چار اطراف سے اس جسم نازنین پر تلواروں اور تیروں کے ساتھ حملے ہوئے. ایک تیر اس پیشانی پہ بھی لگا جس پیشانی کو میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے. پھر وہ جسم نازنین جب نیچے زمین پہ آتا ہے اور چھاتی پہ چڑھ بیٹھا شمر، امام حسین نے فرمایا بدبخت، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت تیرے ہی ہاتھوں ہے. صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سر سجدے میں ہو اور روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے. بس جب آپ نے سر سجدے میں رکھا اس بدبخت لعین پلید کی تلوار چلی اور امام حسین کا سر جسم انور سے جدا ہو گیا اور نیزے کی نوک پہ جب انہوں نے چڑھایا اور یہ نعرہ لگایا کہ آخری بندہ بھی ہم نے مار دیا. اس وقت قرآن کی تلاوت کی اور بتایا لوگوں دیکھ لو اگر جان کی محبت رہتے ہے تو مجھ سے لے کر وہ اس میری علی اصغر تک تمہیں کسی فرد کے اندر جان کی محبت نظر نہیں آئے گی. اگلی جو میں بات کرنے لگا ہوں عام انداز میں نہیں کروں گا. یہ بات جھوٹ ہو اللہ مجھ پہ جنت حرام کر دے. یہ بات اگر جھوٹ ہو اللہ مجھ پہ آقا کی شفاعت حرام کر دے. ارے آقا کی شفاعت ہی تو آخری آسرا، میں اس کی بات کر کے کر رہا ہوں. اگر بات جھوٹ ہو اس کے پیچھے تاریخی حقائق نہ ہو تو زبان میں چھالے نکلا. کیا کربلا میں دو ہی لشکر تھے، ایک حسینی ایک یزیدی. اذان دونوں میں ہوتی تھی، نماز دونوں میں ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت دونوں میں ہوتی تھی. صرف ایک چیز ایسی تھی جو صرف ایک ہی لشکر میں تھی، وہ تھا فاطمہ کا شہزادہ حسین. اب قیامت تک بتا دیا لوگوں، قیامت تک ایمان نمازوں کے اندر نہ تلاش کرنا، ایمان روزوں کے اندر تلاش نہ کرنا، ایمان قرآن کی تلاوت میں تلاش نہ کرنا. ایمان صرف اس صف میں ہوگا جس صف کے اندر حسین کا نام لیا جائے گا. قیامت تک ایمان کی علامت حسین بن گئے. جن چہروں پر حسین کا نام سن کے رونق آ جاتی ہے سمجھ لینا کہ وہی ایمان والے ہیں. قیامت تک ایمان کی سمبل حسین بن گیا. تو فرمایا اگر جان کی محبت رچ ہے تو پورے اہل بیت اطہار میں کہیں بھی تمہیں نظر نہیں آئے گی. بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ. یہ سارا ذکر حسین انہیں کیا ہے. اب فکر حسین بھی ذرا لے لیں. ہم نے ذکر کیا، لنگر کھائے، لنگر پکائے، لیکن حسین کی فکر والا لنگر نہیں لیا. حسین کی فکر کیا؟ بڑے سے بڑے یزید کے آگے اپنے سر کو جھکانا نہیں، ظلم کے آگے جھکنا نہیں، بکنا نہیں، ڈرنا نہیں. یہ حسین کی فکر ہے. 75 سال سے ہم آزادی کو منا رہے ہیں. کس نام کی آزادی؟ کوئی بتائے تو صحیح، کس نام کی آزادی؟ یہاں کھل کے بات کی جائے تو راتوں رات اس کو اٹھوا دیا جاتا. کس نام کی آزادی؟ 75 سال سے آزادی کے نام پر ہمیں غلامی ملی ہے. غلامی در غلامی. ہر ظالم نے ہمیں دبایا، ہر جگیردار نے ہمیں دبایا، ہر طاقت کی طاقت نے ہمیں دبایا اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کے آگے دب گئے. اگر ہم نے دبنے کی بجائے اس طاقتی نظام کے آگے ڈٹ گئے ہوتے تو آج ملک دیوالیہ ہونے کے قریب
نہ ہوتا. یہ دیوالیہ ہونے کے قریب اس لیے کیا گیا ہے، ہم نے اسوہ حسین کی بجائے اسوہ یزید کو اپنا لیا. آؤ، حسین ظلم کے آگے ڈٹ جانے کا نام ہے. قیامت تک اب یزید کے چہرے پر شکست کی دھول اڑتی رہے گی اور فتح کا تاج اس بندے کے سر پہ سٹتا رہے گا جو ظلم کے آگے ڈٹ گیا تھا. اللہ پاک یہ فکر حسین آج ہر قلب کو عطا فرمائے اور آئیں نسل در نسل آگے اپنے بچوں کو اس آل کی محبت دیتے جائیں. آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آنی جب تک آخری فاطمی شہزادہ نہیں آ جائے گا. اس کا انعام امام مہدی علیہ السلام ہے. ادھر دجال ہوگا، ادھر مہدی ہوگا. یہ تو اسرائیل سعودیہ والوں سے خیبر کا قلعہ مانگ رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے دجال کا رستہ آسان کرنا ہے. ارے اگر یہودی طاغوت وہ دجال کا رستہ آسان کر رہا ہے تو محمد کے غلام امام مہدی کا رستہ آسان کریں گے. آؤ، اس لیے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو اس چیز کی گھٹی دو، حب نبی کو، حب اہل بیت ہی و قراءۃ القرآن. یہ تین چیزیں گھٹی میں دو تاکہ قرب قیامت جو تمہاری نسل ہو وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی جھاڑو بردار بن جائے. اور میرے شیخ وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ رب نے مجھے دکھایا ہے کہ منہاج القرآن کا ایک ایک برکت قرب قیامت اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے جھاڑو بردار ہوں. ہم تو اسی لالچ کے لیے اسی کے ساتھ چل پھرے ہیں تاکہ ایمان کو نسلوں کا محفوظ ہو جائے. تو ایمان کی حفاظت اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر ہے. یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے، آج ذکر حسین کیا ہے، اللہ اس ذکر کو میرے لیے آپ سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور ایمان میں اضافے کا باعث بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اذان دی جائے اور اس کے بعد جماعت بقیہ معاملات جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں.